استعیذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی صحیح بخاری کتاب الوضو اور درس نمبر 13 لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ باب ہے، امام بخاری نے یہ جو باب باندھا ہے اس کی مناسبت سے آلریڈی شاعت متعلق پاتکنہ حدیث، اس سے پہلے جو ہم نے حدیث پڑھی وہ آلریڈی اسی باب میں ہے، وہ حدیث نمبر 164 کے تحت وہ گزری ہے، اور یہ جو اب ہم حدیث پڑھ رہے ہیں یہ 165 آخر 65 حدیث نمبر۔ اس میں بھی یہ تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہو کر نماز عصر جو اول وقت میں اس کو ادا نہیں کیا اور نبی اکرم علیہ السلام کا انتظار کرتے رہے، اس نیت سے کہ یک نماز تے پرویش نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پت کی۔ تو جب حضور علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے جلدی وضو بنایا، اور جلدی وضو بنانے میں پیر دھونے کا اس طرح سے اہتمام نہیں کیا جیسے ہونا چاہیے تھا۔ تو جو پیچھے جو عقاب انسان کی ہوتی ہیں، پنڈلیاں جو ہوتی ہیں، تو تم پنڈلی روزہ تھوڑا خشک، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ویل للعقاب من النار ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ اس طرح کے الفاظ کہے کہ یہ جو بے دلا حصہ جو پنڈلیوں کا ہوتا ہے اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ان کو پھر یہ دھونے کی ترغیب دی۔ تو یہ باب بھی امام بخاری نے اسی مناسبت سے باندھا ہے، باب ہے باب غسل الاعقاب۔ اعقاب عقب چھونن پرت کن چیزیں جس پیت کی ہیں، تو اب بطور اصطلاح جو ہے اعقاب کہتے ہیں پیر کے پچھلے والے حصے کو، جسے ہم اردو میں پنڈلی کہتے ہیں، خور ونتوہس یا تھور ونتوہس۔ وَكَانَ ابن سیرین یغسل، اور حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں وہ وَكَانَ یغسل، کانا یغسل جب کانا فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو استمرار کا معنی دیتا ہے۔ وَكَانَ یغسل، اور دھوتے تھے کون؟ ابن سیرین، حضرت محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، موضع الخاتم، موضع مانے جگہ، الخاتم مانے انگوٹھی۔ تو جو انہوں نے ہاتھ میں انگوٹھی پہنی ہوئی ہوتی تھی تو وہ احتیاط کے طور پہ اس انگوٹھی کی جگہ کو بھی دھویا کرتے تھے۔ اوائش سائنی قدر کے حکم اگر یہ وضو بناؤ، وضو بناونس مز گژھِ نہٕ أکِس ذرس برابر تہِ یمو اعضاء مز یم اعضاء وضو چھلٕنۍ فرض چھِ تمن مز گژھِ نہٕ أکِس ذرس برابر تہِ خۄشک روزُن کینٛہہ۔ تو ہاتھ بھی چونکہ ان میں داخل ہیں، اسی لیے یس زن وٲج آسہِ تو اس انگوٹھی کو یس آرام سان ہیکو أسۍ نیبر کڑِتھ اس کو نکالنا چاہیے، یا اگر زیادہ تنگ آسہِ نہٕ کینٛہہ، ایزیلی باسہِ اتھ گژھِ آب أنٛدٕرۍ کِنۍ تو اس کو حرکت کر کے ہلانا چاہیے، اور تاکہ تتھ گژھِ تیل کی آب۔ یس نے ہلائت ہیکو کینٛہہ بند آسہِ گٔمٕژ تو اسے باہر نکالنا بہرحال ضروری ہے، تاکہ نیچے اس کے نیچے والا حصہ جو ہے وہ خشک نہ رہے۔ اگر صحن خشک روز انسان کا وضو نہیں ہوگا، اور بے وضو نماز پڑھنا جو ہے وہ گناہ ہے، نماز نہیں ہوگی۔ اب حدیث ہے، حدثنا آدم ابن ابی ایاس، ہم سے امام بخاری کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی آدم بن ابو ایاس نے۔ آدم بن ابو ایاس کا پیچھے تذکرہ گزر چکا ہے، میرے خیال سے درس نمبر 4 میں ہم اس کا ذکر کر چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حدثنا شعبہ بن حجاج نے ہم سے حدیث بیان کی، قال شعبہ کہتے ہیں حدثنا محمد ابن زیاد، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی محمد بن زیاد نے، قال سمعت ابا ہریرہ، محمد بن زیاد کہتے ہیں میں نے سنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، وَكَانَ يَمُرُّ بِنَا، اور وہ ہمارے پاس سے گزر رہے تھے، وَالنَّاسُ يَتَوَضَّعُونَ، اور لوگ جو تھے وہ وضو کر رہے تھے۔ وَالنَّاسُ يَتَوَضَّعُونَ جو ہے یہ جملہ حالیہ بنے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس سے گزرے، وَالنَّاسُ يَتَوَضَّعُونَ، اس حالت میں کہ لوگ اس وقت کیا کر رہے تھے؟ وضو فرما رہے تھے۔ مِنَ الْمِطْحَرَةِ، مطہرہ کہتے ہیں
اس لوٹے کو جس میں طہارت کا سامان رکھا جائے، یعنی پانی وغیرہ جس لوٹے میں رکھا جائے اس کو مطہرہ کہتے ہیں۔ فقال اسبغ الوضوء، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اسبغ الوضوء، وضو جو ہے وہ مکمل کرو، اچھے طریقے سے وضو کرو۔ فإن ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حضرت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو القاسم جو ہے نبی اکرم علیہ السلام کی کنیت۔ فإن ابا القاسم، ان حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، یہ اپنے اسم کو نسب دیتا ہے، اسی لیے ابو کی جگہ ابا آیا ہے، ورنہ ابو ابا ابی، تو حروف مشبہ بالفعل ہونے کی وجہ سے اس پہ یہ حالت نسب میں ہے، اور حالت نسب میں اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب جو ہوتا ہے وہ حالت نسب میں کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ الف کے ساتھ ہوتا ہے، اسی لیے آیا فإن ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم قال ویل للأعقاب من النار، کیا جی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمو جو بے دلی ایڑیاں ہوں گی، یم زن تھوری چھ آسن، یم زن وضوس من چھل نہیں ہیں، تو ان کے لیے بطور جزا جو ہے وہ جہنم کی آگ ہے، تو لہذا ان کو دھویا کرو۔ ایڑیوں پہ تو باضابطہ طور پہ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک باقاعدہ طور پہ ایک نعت لکھی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور شاعر نے اس لفظ پہ لفظ ایڑیاں ذکر کی ہو اور پھر اپنے کلام میں اس کو اس طرح لکھا ہو اور مکمل ایک نعت لکھی ہو۔ اعلیٰ حضرت صاحب چھو بڑا زبردست ات متعلق نعت لکھمت، وہ جس میں ایک شعر یوں ہے: ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں اللہ وہ پاکیزہ گوہر ایڑیاں، عارض شمس و قمر سے بھی ہے انور ایڑیاں۔ اس طرح کا کلام ہے اعلیٰ حضرت کا، اعلیٰ حضرت کے کیا کہنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تین درجات بلند، اور ان کے توسل سے ہماری مغفرت فرمائے۔ امام بخاری اب اور ایک باب باندھ رہے ہیں، باب غسل الرجلین فی النعلین، اس کو رجلین نہیں پڑھیں گے بلکہ یہ ہے رجلین، جو کیا چیز تم آسن یم زن انسانس بذات خود ایزیلی گژھن فکر تاریں، اس پہ اعراب نہیں دیا ہے تو رجلین نہیں ہوگا، کیونکہ وضو کا بیان ہے اور پیروں وغیرہ کا ذکر چل رہا ہے تو رجلین نہیں ہوگا، بلکہ رجل مانے ایک آدمی، رجل ایک پیر، ٹھیک ہے، تو یہ رجل ہے۔ باب غسل الرجلین، اصل میں رجل رجلانی تثنیہ ہے، اور پھر اسی کو یہاں پہ حالت جر میں لکھا ہے، اور حالت جر میں اس کا اعراب یا ما قبل مکسور کے ساتھ، یہ مفتوح کے ساتھ آتا ہے، رجلین یا ساکن اور اس سے پہلے فتح آئے گی۔ ہاں، باب غسل الرجلین فی النعلین، نعل اسی جوتوں کے اندر ہی دونوں پیروں کو دھونے کے بارے میں، ولا یمسح علی النعلین، اور مسح نہ کرے جوتوں کے اوپر سے، یعنی امام بخاری سمجھو یہ باب گڑمت کہ بوٹی پیٹھی ہیکو چھلت لیکن بوٹی پیٹھی ہیکو نہ مسح کرت، آگے چل کے حدیث میں انشاءاللہ اس کی وضاحت ہو رہی کہ اس سے مراد کیا ہے۔ فی الحال میرے خیال سے اتنا بتانا کافی ہے، یہ چانچ فی الحال تا ونن کی جو یہ اس طرح کے جوتے ہوا کرتے تھے کہ بعض اوقات نا انسان آسان تس چپن لگت یہ ریکسونا چپن آسان، زلنجل چپن آسان، آرام سے اگر انسان اس میں پیر دھلنا چاہے تو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، یا سلیپر ٹائپ چھکا بوٹ آسان تچھان پہ زد وغیرہ کرت، اور ایزیلی اگر اس پہ اوپر سے پانی وغیرہ ڈالیں تو آرام سے اس میں پیر کے پورے حصے پہ پانی جا سکتا ہے، تو وہی کہنے کا مطلب یہ ایسا قطعا نہیں ہے کہ بوٹ چلاگت اور اس میں پانی بالکل اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے، اور امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ بوٹ خوری اور چھل ہوں تو خورشن چھلوں ضروری کہ ایسا نہیں ہے، آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے۔ اچھا، حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن سعید المقبوری، وہ روایت کرتے ہیں سعید مقبوری سے، تو سعید جو ہے حالت جر میں ہے اور المقبوری ان کی صفت ہے، تو المقبوری اس پہ بھی جر آئے گا۔
ان عبید ابن جریج، وہ روایت کرتے ہیں عبید بن جریج سے، انہ قال لعبداللہ بن عمر، انہوں نے کہا صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یا ابا عبد الرحمن، ابو عبد الرحمن، یہ کنیت تھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور صحابہ کرام میں لوگ جب ان کو پکارتے تھے تو اسی نام سے پکارتے تھے، یا ابا عبد الرحمن، تو ابو عبد الرحمن جو ہے ان کی کنیت ہے، تو ان سے کہا گیا، کیا کہا گیا، رأیتک تصنع اربعا، میں نے آپ کو دیکھا، تصنع اربعا، کہ آپ 4 کام کر رہے ہو، ژور کامہِ تِم کرن، لم ارى احدم من اصحابک یصنعها، میں نے نہیں دیکھا ہے آپ کے دوستوں میں سے، یعنی باقی صحابہ کرام میں سے یا آپ کے دوستوں میں سے میں نے کسی کو وہ 4 کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ بادشاہ سے وشان تم 4 کامہِ کرن، ژےٚ ورٲے چھُنہٕ یِم 4 کامہِ بدل کانٛہہ کرن امہِ طریقہٕ کہیٖنۍ۔ قال وما ہی، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے ان سے پوچھا، وما ہی یا ابن جریج، تو یا حرف ندا ہے اور ابن جریج جو ہے یہ منادہ ہے اور مفرد نہیں ہے بلکہ ترکیب کے ساتھ ہے، مضاف مضاف الیہ، تو ابن، یا ابن جریج، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے ان سے کہا کہ اے ابن جریج، وما ہی، یہ 4 کام جو آپ شمار کر رہے ہو، گنا رہے ہو، یم کم 4 کام چھِ تُہۍ چھِو ونان مےٚ یہِ چھُ ژٕ کران تہٕ یہِ چھُنہٕ بیٚیہِ کران، یہ کوئی اور نہیں کرتا۔ قال، تو انہوں نے کہا، حضرت ابن جریج نے ان سے کہا، رأیتک، میں نے آپ کو دیکھا، لا تمس من الارکان الا الیمانیین، میں نے آپ کو دیکھا، لا تمس، آپ نہیں چھوتے ہو، چناسو مس کرن کے، چناسو ٹچ کرن کے، من الارکان، جو کعبے کے ارکان ہیں، الا یمانیین، مگر صرف 2 رکن یمانی کو۔ بظاہر سے کعبہ 4 ارکان، کعبے کے ارکان سے مراد یہاں پہ کونے ہیں، 4 کونے، تو یہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ تویشو خانہ کعبہ کے صرف 2 کونن جو داہنی جانب ہیں، اور رکن اس میں تو ایک یہ تھا رکن یمانی تھا، اور ایک وہ مقام جہاں پہ حجر اسود رکھا ہوا ہے۔ میں نے آپ کو دیکھا کہ تویشو یمنی 2 مقامن مس کرن، آپ ان 2 کو چھوتے ہو، یم این ورے باقی مقام چھو، آپ ان 2 کو نہیں چھوتے ہو۔ ٹھیک ہے، تفصیل میں انشاءاللہ ابھی ہم جائیں گے۔ تو بطور یوں سمجھ لیں کہ یہ 4 وہ کام کر رہے تھے جو کوئی اور نہیں کر رہا تھا۔ اس میں ایک کام کیا تھا، اس میں پہلا کام تو یہی تھا کہ جو ارکان کعبہ ہیں، کعبے کے 4 کونے ہیں، ان میں سے یہ صرف 2 رکن یمانی کو مس کیا کرتے تھے، حالانکہ رکن یمانی شو اکے آسن، انہوں نے حجر اسود کے ساتھ ساتھ رکن یمانی، حجر اسود کو بھی رکن یمانی میں شمار کیا کیونکہ وہ بھی کعبے کی داہنی جانب ہے، ٹھیک ہے، اس نے اس کو یہ کہا۔ تو ایک کام تو انہوں نے یہ کہا، اس کی تفصیل میں ہم انشاءاللہ ابھی جائیں گے کہ یہ کیا جیسے 4 قائم کرن اور ان کی دلیل کیا تھی۔ ورائیتک، گو احکم وہی حس یہ ژٕ یمو 4 رکنوں مز 2 مس کرن، ٹچ کرن۔ یہاں ٹچ کرنے سے مراد احترام، تعظیم، ات پھش دیون تعظیم سان، لیکن صرف آپ 2 کے ساتھ کرتے ہو۔ ورائیتک تلبس النعال السبتیۃ، اور میں نے آپ کو دیکھا، تلبس النعال السبتیۃ، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، جو باقی صحابہ جو ہیں، باقی آپ کے دوست ہیں، وہ اس طرح کی جوتی نہیں پہنتے جس طرح آپ پہنتے ہو۔ نعال جوتی کو کہتے ہیں جو ہم پیروں میں لگاتے ہیں، سبتیہ ایسی جوتی کو کہتے ہیں یزن چمڑو آئے آمز بناؤن مگر تتھ آئے آمز جت گالن، یہ وغیرہ آئے سو آئے آمد گالن۔ اس میں فتح الباری میں لکھا ہے، ہیا النعال المتخذہ من الجلد المدبوغ الذي ثبت عنه الشعر ای ہلک و ازیل، یعنی النعال السبتیہ ونن تحت نعالس یت زن دباغت دت، دباغت دبی زن گو نون ترائیت، پاک دت، گرکنائیت وغیرہ صاف کرنے ذریعے،
یتھ زن پتہ جتھ آسہِ آمٕژ نیبر کڑنہِ جتھ آسہِ آمٕژ دور کرنے تھوٚد آسہِ آمٕژ تُلنہٕ تو پھر اگر اس سے کوئی نعال بنائے تو اس کو النعال السبتیہ کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو ایک ایسی جوتی پہنتے ہوئے دیکھا، باقی ایسے لاگن جوتی، لیکن وہ یہ اس چمڑے سے جو یہ بال وغیرہ ہوتے ہیں نا تم چھن تک سے جتھ وغیرہ تلن کیا چاہز لوگت پلین چکڑ تھی جتھ نیبر اد لوگت سے۔ یہ بھی میں دیگر صحابہ کی نسبت میں دیکھ رہا ہوں کہ باقی لوگ ایسا نہیں کرتے۔ وَرَأَيْتُكَ تَسْبَغُ، یہ تسبغو بھی آتا ہے اور تسبغو بھی، ٹھیک ہے، دونوں باب سے ہیں۔ وَرَأَيْتُكَ میں نے آپ کو دیکھا تسبغ بِالصُّفْرَةِ، میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ زرد رنگ کا استعمال کرتے ہو۔ اس سے مراد یہ تھا، اس میں چونکہ مذکور نہیں ہے، اس سے مراد کیا وہ کس چیز میں استعمال کرتے تھے؟ ایک تو داڑھی میں وہ جب یہ رنگ کرتے تھے تم اس کرن زرد رنگ، تم زرد رنگ کرن، زعفرانی رنگ کرن، یا بالوں میں لگانا پڑتا تھا اس میں زعفرانی رنگ کرتے تھے، اور کپڑے کو جب رنگت وغیرہ دیتے تھے تو کپڑے میں بھی اسی رنگ کا استعمال کرتے تھے۔ اور حضرت ابن جریج ان سے کہتے ہیں کہ میں نہیں دیکھتا ہوں کہ کوئی اور صحابی اس طرح کا رنگ استعمال زیادہ کرتا ہو آپ کے دوستوں میں سے، لیکن آپ اس طرح کا رنگ استعمال کرتے ہیں، یہ میں تیسرا کام آپ میں دیکھ رہا ہوں۔ وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ، اور میں آپ کو دیکھتا ہوں اذا كُنْتَ بِمَكَّةَ جب آپ مکے میں ہوتے ہیں، أَحَلَ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا الْهِلَالَ، لوگ جو ہیں وہ احرام باندھتے ہیں اذا رأوا الہلال، جب وہ یہ ذی الحجہ کا چاند دیکھتے ہیں۔ بس چھُس وچھان یم لُکھ چھِ آسان مکس منٛز روزن وٲلۍ، جب یہ ذی الحجہ کا چاند نکلتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ تو وہ احرام باندھتے ہیں، تم چھِ امی وقت احرام گنڈن اور تلبیہ پڑھتے ہیں۔ وَلَمْ تُحِلَّ أَنْتَ حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، لیکن آپ تب تک احرام نہیں باندھتے، تلبیہ تب تک نہیں پڑھتے یہاں تک کہ یوم الترویہ نہیں آ جاتا۔ یوم الترویہ چھِ ونان 8 ذی الحجہ شریفس۔ اب اس میں بھی تھوڑی تفصیل ہے کہ اس کو ترویہ کیوں کہتے ہیں۔ ترویہ ہو لفظی معنی، اس کے دو معنی ہیں۔ اخ معنی چھُ ترویہ چھِ ونان سیراب گژھنس، اس کو کہتے ہیں ترویہ، کہتے ہیں سیراب گژھنس۔ مثال کٲنٛسہِ لٔج تریش پتہٕ چھِ سُہ یڑ بٔرِتھ تریش تو اس کو ترویہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ہوتا کیا تھا کہ پرانے زمانے میں، قدیم زمانے میں وہاں پہ عرب میں پانی کی بہت زیادہ قلت ہوا کرتی تھی، کیونکہ سمندر دریا وغیرہ ندیاں وغیرہ تو نہیں رہتی تھی۔ پتہ حجاج کرام وغیرہ جب وہ احرام باندھ کے نکلتے تھے، لوگ جاتے تھے تو وہ پہلے سے ہی پانی مشکیزوں میں اور جانوروں وغیرہ پہ وہ پانی لے کے جایا کرتے تھے اور پھر بالکل شکم سیر ہو کے پانی پیا کرتے تھے۔ تو اس دن جس دن وہ پانی اٹھاتے تھے وہ 8 ذی الحجہ کا دن ہوتا تھا، اسی دن وہ حج کے لیے نکلتے تھے احرام باندھ کے، اور اپنے ساتھ شکم سیری کے لیے پانی ساتھ اٹھاتے تھے، اس لیے اس دن کا نام یوم الترویہ پڑ گیا۔ شکم سیری، سیرابی کا دن اور شکم سیری کا دن، اس دن کا نام پڑا۔ ایک وجہ تو علماء نے یہ بیان کی ہے۔ دویم وجہ جو علماء یہ بیان کرن کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ییٚلہِ اللہ رب العزتن خوابس مز حکم کور کہ ژٕ کرُن سا پنُن اولاد حضرت اسماعیل کرُن سا سُہ قربان، چونکہ اس میں یہ حکم جب ملا تو جب پہلی مرتبہ یہ خواب دیکھا تو آپ صبح سے لے کے شام تک اس سوچ میں ڈوبے رہے کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب ہے یا یہ ما سون کا خیال، یہ ما سانس ذہنس من ما ام قسم کا خیال وتھن، یہ اللہ کی طرف سے ایسا حکم مجھے ہے۔ تو انہوں نے پورا دن اسی سوچ میں گزارا، اور ترویہ کا دوسرا معنی سوچ ہوتا ہے، اور یوم الترویہ سوچ کا دن، تو 8 تاریخ تھی، اسی لیے اس دن کا نام یوم الترویہ۔ اور بعض لوگ ترویہ کو شک سے بھی تعبیر کرتے ہیں کہ تمن گزرو شک آیا یہ خواب مجھے اللہ کی طرف سے ہے یا اپنے نفس کی طرف سے میں یہ خواب وغیرہ دیکھ رہا ہوں، تو اس شک کی بنیاد پہ بھی 8 ذی الحجہ کو یوم الترویہ کہا۔ اوج پت یوم عرفہ پھر آگے دن آتا ہے، اس میں عرفہ مانے پہچان کا دن، پھر ان کو واضح ہو گیا کہ اللہ کی طرف سے ہی حکم ہے۔ اور بھی 5-6 توجیحات علماء نے بیان کی ہے کہ یوم عرفہ کیا ہے، یوم عرفہ ونن، چونکہ وہ ہمارے ٹاپک سے بھی ریلیٹڈ نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔
آگے چل کے انشاءاللہ اس پہ جب کبھی حدیث آئے گی تو اس پہ بات کریں گے۔ اچھا، تو یہاں اب یہ بات سمجھ آ گئی کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سبن کر صاحب سبن ایک پنن یارن ایک عزیزن ایک کنس اعتراض، اور یہ فرمایا کہ میں سب وچھو تو ژور کامہِ تم کرن آپ کے دوست یا حضور کے صحابہ اس طرح کا کام نہیں کرتے۔ کیا کیا ژور کامہِ؟ ایک تو یہ کہ یم خانہ کعبہ ارکان چھ رکن چھ، تمن رکنوں من چھو تو صرف رکن یمانی تو حجر اسود، دو یمانی رکن جو ہیں آپ ان دو کی طرف ان کو مس کرتے ہو، ان کا احترام کرتے ہو، باقین چھو نہ کرن کیا۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ آپ زرد رنگ کا استعمال کرتے ہو، پس دڑ آسیا رنگی، پت سو مس آسیا رنگن، پت سو لباس آسیا رنگن، تو آپ زرد رنگ کا استعمال کرتے ہو۔ اور تیسرا یہ بھی کہ ابھی جو میں نے کہا تھا کہ النعال، اس طرح کی آپ جوتی پہنتے ہو کہ یہ چمڑا زن جت چیوان تھود تلنا دباغت کے ذریعے، لوگ ایسا نہیں کرتے لیکن آپ ایسا کرتی ہیں۔ اور چوتھی بات یہ کہی کہ لوگ ذوالحجہ کا چاند دیکھ کر فوراً احرام باندھتے ہیں اور تلبیہ پڑھتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو دیکھا کہ تو ایشون یوم الترویہ ہستہ احرام گڑن کے تلبیہ نہیں پڑھتے، بلکہ آپ 8 تاریخ سے ایسا کرتے ہو۔ قال عبداللہ، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ، دیکھیے عموماً یہ مطلقاً چھنا ایون حدیثن کتابن میں عبداللہ لکھنے، عموماً اس سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہوتے ہیں، لیکن چونکہ اب اس میں اس روایت میں چونکہ پہلے تذکرہ گزر چکا ہے کہ سوالات کن سے ہو رہے ہیں اور اب وہی صاحب جواب دے رہے ہیں، تو یہاں مطلقاً عبداللہ کہنے سے عبداللہ بن مسعود تو مراد نہیں ہوں گے، لازم ناسیتاً کس مراد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا کہا؟ اما الارکان فانی لم ارى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمس الا الیمانیین، تو انہوں نے کہا کہ آپ جو مجھے پہلا اعتراض کر رہے ہیں کہ سازشک صرف رکن یمانی تھے حجر اسود، یعنی یمانی جو 2 رکن ہیں آپ ان کا احترام، ان کی تعظیم اور ان کو مس کرتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو ان 2 ارکان کے سوا کسی اور رکن کو مس کرتے نہیں دیکھا ہے۔ بشو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام وشمیت یور یون، اور وہ جب گئے ہیں تو صرف ان 2 کی جانب گئے ہیں، باقی اسکن گئی نہیں تھی، لہٰذا میں بھی نہیں جاتا ہوں۔ تو پہلے اس سوال کا انہوں نے جواب دیا۔ وَعَمَّ النِّعَالِ السِّبْتِيَّةِ، اب رہا اس جوتے کا سوال جو آپ مجھے سوال پوچھ رہے کہ سازشک سو بوٹ لاگن سو نعل لاگن یتزن جت چھاسن آمز دباغت ذریعے تھود تلن، اور آپ وہ چمڑے کا جوتا استعمال کرتے ہو۔ فَإِنِّي رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعْرٌ، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ بھی اسی طرح کا جوتا پہنتے تھے، اس میں بھی بالکل کوئی بال وغیرہ نہیں لگے ہوتے تھے، تتیس جت آسنی ماس آسنی، میں بھی اس لیے باہر نکالتا ہوں تاکہ حضور کا جو طریقہ ہے میں اس پہ عمل کروں۔ وَيَتَوَدَّعُ فِيهَا، اب امام بخاری نے صرف اس ایک لفظ کی وجہ سے یہ حدیث یہاں پہ ذکر کی ہے، وَيَتَوَدَّعُ فِيهَا، اور نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام اسی نعل میں وضو فرمایا کرتے تھے، اسی جوتے میں وضو فرمایا کرتے تھے۔ تو ہمارے محدثین نے جیسے عمدۃ القاری کی اگر آپ یہ شرح پڑھیں گے علامہ عینی کی، تو آپ اس میں آسانی کے ساتھ اس بات کو وضاحتاً پائیں گے کہ ایشوس تیم طریقو بوٹ آسن یزن تیوتا کھلوس آسن یزن آب پکنسم آسانی سان گنجائش آسن، اور انسان آسانی کے ساتھ اس پہ پانی ڈال کے تمام یزن خورش انسان ایک ہے چھلت، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام تیس ام طریقات مز پنن پائے مبارک یاز صاف کر چھلن اور اس میں وضو فرماتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جو اس ام قسمک نعل لاگن فانا احب ان البسها، تو مجھے بھی محبوب ہے، جب حضور پہنتے تھے تو مجھے بھی پسند ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی اس طرح کا نعل پہنوں۔ ان البسها، ان چو نواسب الفعل المضارع، ان لن کئی اذن، تو ان کی وجہ سے البسها، نہ تو البسو، البسا ان کی وجہ سے ہے۔ وعم الصفرہ، اور اب رہا یہ معاملہ جو آپ نے صفرہ کا مجھے بتایا، جو زرد رنگ کے بارے میں آپ نے مجھے بتایا، فائنی زرد رنگس پٹ پہ میں ایتی یاد
زرد رنگس متعلق لوگ تھوڑا سا اس کو عجیب سمجھتے ہیں. زرد رنگ اگر لیدری ارسان ہوا ایسے یا زعفرانی رنگ یوز زن آئے اس کو تھوڑا عجیب سمجھتے ہیں. ایسا خدا نخواستہ کچھ نہیں ہے، بلکہ نالینس متعلق چھُ مےٚ پوٚرمُت کہ نالینس متعلق چھُ زیادہ بہتر امی قسمک یُس زن زرد ارسان رنگ سان نال آسہِ بوٗٹھ آسہِ سُہ گژھِ لاگُن، اور اس سے بشاشت اور خوشی وغیرہ جو ہے یہ کہ مطلب امہِ سۭتۍ چھُ اِنسان سٕنٛدِس مِزاجس پٮ۪ٹھ اثر پیٚوان. اکثر و بیشتر چھِ أسۍ بلیک شوز چھُ اَسہِ پسند آسان ہے نا، یا وائٹ شوز وغیرہ لوگ اکثر استعمال کرتے ہیں. البتہ امہِ قسمُک رنگ یُس زن زردیر سان آسہِ یہ ثابت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پہنا ہے، صحابہ نے بھی پہنا ہے، اور نالینن منٛز اوس سُہ رنگ پسند تہِ بعض صحابہ کرامن حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب انہوں نے کہا اما السفرہ فإنی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسبغ او یسبغ بہا، یسبغ بھی ہے یسبغ بھی ہے. میں نے دیکھا، اب مجھے یہ زردی کا بتا رہے ہوں تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا یسبغ بہا، وہ بھی اسی رنگ سے اسی رنگ کا استعمال کرتے تھے. چاہے پتہ ریش مبارک آسہِ سرِ انورس آسہِ لاگُن یا لباس مبارک آسہِ. فإنی احب ان اسبغا، اسبغا بھی آئے گا اسبغا بھی، تو میں چاہتا ہوں، مجھے پسند ہے ان اسبغا بہا کہ میں بھی اسی رنگت میں اپنے آپ کو رنگ لوں. جو مصطفیٰ کریم کا رنگ ہے وہی میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی اسی رنگ میں رنگ جاؤں. تو یہ دوسرے سوال کا بھی جواب ہو گیا. اچھا، اس میں تھوڑا سا میں آپ کو چلے آگے چل کے اس پہ بات کریں گے. وَأَمَّا الْإِحْلَالِ، اب رہا جو میں 8 ذی الحجہ کو یوم الترویہ کے دن جو ہے کیا کرتا ہوں، احرام باندھتا ہوں اور اسی دن تلبیہ پڑھتا ہوں، اور آپ کہتے ہو کہ باقی لکھو ہم کرن. تو یہ کہتے ہیں فإنی لم ارى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحل حتی تنبعث به راحلته. تو کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیتس کالس احرام گڑن کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس وقت تک تلبیہ نہیں پڑھتے تھے، احرام نہیں باندھتے تھے. ییتس کالس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تہنز اونٹنی تمن برونٹ کنس پکناون، اور برونٹ کن پکناون مراد کیا چھو، 8 ذی الحجہ کو وہاں سے نکلتے تھے، اور جب حضور اونٹنی پہ سوار ہونے کے لیے وہاں نکلنا چاہتے تھے تمہ وقت حضور احرام تہ گنڈن، تمہ وقت تلبیہ تہ پڑھن، اس لیے میں بھی نہیں پڑھتا ہوں. تو ان چاروں باتوں میں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتایا کہ یہ چاروں طریقے جو ہیں میں حضور کی سنت اس میں ادا کر رہا ہوں، اور مجھے پسند ہے جو حضور نے کیا وہی میں بھی کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، اب تھوڑی سی اس میں ایک میں مختصر سی اس میں وضاحت ایڈ کرتا چلوں. یزن اچ آمد لفظ الرکن الیمانیین، ز یمانی رکن، حالانکہ رکن یمانی کس سے، رکن یمانی شو اکی، لیکن ات سائڈس منشو اسی سائڈ میں حجر اسود بھی ہے، اسی سائڈ میں کیا ہے، حجر اسود بھی ہے، اور تقلیباً اس سائڈ میں ہونے کی وجہ سے پھر دونوں کا انہوں نے رکن یمانی کا، اس لیے یمانیین تسنیہ کے ساتھ امام بخاری نے یہ لفظ اور صحابہ نے اس طرح کا لفظ استعمال کیا ہے. تو امور امزن باقی ذو رکن چھ، وہ کون دو رکن ہے، ایک کا نام رکن شامی ہے اور ایک رکن عراقی ہے. رکن شامی اور رکن عراقی، اور اس میں کیوں صرف ان دو جو پہلے ذکر کیے گئے حجر اسود بھی رکن یمانی، ان دو کا احترام، ان دونوں کی تعظیم، اس کا حکم کیوں ہے؟ اس بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ قواعد ابراہیم جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنیاد رکھی تھی، تو اس بنیاد کے مطابق یہ والے 2 ارکان جو ہیں حجر اسود بے رکن یمانی، وہ حضرت ابراہیم کے قواعد پہ ہیں، یس تمو بنیاد وسطرمز بنیادی کن وغیرہ اسے دیتمت، تو وہ اسی مطابق وہ 2 ہیں. رکنی شامی تو رکنی یہ عراقی جو ہیں یہ بعد میں بنے ہیں، اور یہ اس میں بطور کونے اس میں نہیں ہے، بلکہ ان کو پھر بیچ میں شامل کیا گیا، اور یہ امہ برہ آو پت خانے کعبہ برہ کن، اور
یہ والا حصہ جو ہوتا ہے رکن شامی وول یا یہ عراقی وول، یہ حتیم اب کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے ہمیں بھی حکم ہے کہ تعظیمک احترامک حکم چھائسی یمنی دون رکنن متعلق۔ ایک حجر اسود ہے، اس میں حکم ہے کہ اس کو مس بھی کریں، مس کو ٹچ تھی کرن اتلاگن، اور بوسا کا بھی اس پہ حکم ہے، اور رکن یمانی اس کے بارے میں صرف مس کا حکم ہے، وہاں پہ بوسا دینے کا حکم نہیں ہے۔ حالانکہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سبز نزدیک جو رکن یمانی یستی بوس، امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک کیا ہے، آپ حجر اسود کو بوسا بھی دیں گے اور ہاتھ سے چھونے کی بھی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے، ہاتھ سے چھوئیں گے بھی۔ برعکس جو رکن یمانی ہمارے نزدیک اس کو صرف مس کریں گے، چھوئیں گے۔ امام محمد جو امام اعظم ابو حنیفہ سبز سے ات معاملس میں اختلاف کرن، اور وہ یہ قول بیان کرتے ہیں کہ یہ جو کیا کہتے ہیں رکن یمانی ہے اس کو بوسا بھی دیا جائے گا۔ البتہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سبن جو ات قولس متعلق ونمت کی امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سبن ہند رکن یمانی یس بوس کرن قول سخت ضعیف، یہ بہت زیادہ ضعیف ہے، اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا۔ رد المختار ما الدر المختار جلد نمبر 3 صفحہ 453، دار احیاء التراث العربی بیروت لبنان سے 1419 ہجری میں کتاب چھپی ہے، اس کا میں نے حوالہ عرض کیا۔ تو وہ دو چیزیں قواعد ابراہیم پہ ہیں، ان کی تعظیم کا حکم ہے، ان کے احترام کا حکم ہے، این ورائے باقی چیز سے تو وہاں پہ یہ حکم نہیں ہے۔ اور ایک لفظ اس میں الصفرا آیا، زرد رنگ، چاہے وہ کپڑے پہ آپ لگائیں، بالوں پہ لگائیں، یہ سب کو شامل ہے کہ جائے چنامت ذکر کہیں کہ لباس چھائے یا ایشا مستسیوت یا داڑیوت اس طرح کا نہیں ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسبغ بہا، یہی حدیث آ رہی ہے کہ میں نے نبی اکرم علیہ السلام کو یہی زرد رنگ لگاتے ہوئے خود دیکھا ہے، اس لیے وہ لگاتے تھے۔ اور اسی طرح کی ایک روایت ابو داود کتاب اللباس حدیث نمبر 464، حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں ان ابن عمر کان یسبغ لحیتہ بالصفرۃ حتی تمتلئ ثیابہ من الصفرہ، کہ حضرت عبداللہ بن عمر اپنی داڑھی کو یہ جو ہے زرد والا خضاب یا زرد والی مہندی جو ہے وہ لگایا کرتے تھے، رنگ لگاتے تھے، حتی تمتلئ ثیابہ من الصفرہ، یہاں تک کہ ان کا لباس جو تھا پلو تختو سیر سی لدر لاڑ، اتنا زیادہ اس کو لگاتے تھے اور ان کے کپڑے بھی ان پہ بھی لگ جاتا تھا۔ تو کسی نے ایک مرتبہ پوچھا، وہ تو آپ داڑھی پہ لگاتے ہیں، کپڑے کا کیوں اس طرح کا حال کرتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسبغ بہا، میں نے حضور کو ایسا کرتے دیکھا، وہ بھی اپنی ریش انور پہ اس طرح کا رنگ لگاتے تھے۔ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْهَا، حضرت زید بن اسلم کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کو اس کے علاوہ کوئی اور چیز پسند ہی نہیں تھی، تو مجھے وہ نبی تاجدار شو یہ پسند، تو مجھے بھی یہ پسند ہے۔ وَقَدْ كَانَ يَسْبُغُ ثِيَابَهُ كُلَّهَا حَتَّى إِمَامَتَهُ، حتیٰ کہ عبداللہ بن عمر اس اکھوس پنجس ریشز دیوان اپنے لباس پہ بھی یہی رنگ لگاتے تھے، حَتَّى إِمَامَتَهُ۔ صحیح حدیث ابو داؤد کتاب اللباس حدیث نمبر 4764 کہتے ہیں کہ وہ جب یہ رنگ لگاتے تھے، ایک تو داڑھی پہ بھی لگاتے تھے، اپنے لباس پہ بھی لگاتے تھے، اور اپنے امامے پہ بھی لگاتے تھے۔ تو بہرحال اس میں امامہ جو ہے اگر زرد امام کے لگائے کا وہ بھی لگاتے تھے تو اس میں خدا نخواستہ کوئی شرعی گرفت نہیں ہے، بلکہ بہتر ہے۔ اور حضرت نافع کا بیان ہے، وہ عبداللہ ابن عمر سے اور ایک روایت کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یلبس النعال السبتیہ، یہ اس بارے میں ہے جو ان پہ اعتراض ہوا کہ تجھ سے کیا شغلاگن تیت نعال یا زنی جت وغیرہ شاسن نیبر کڑی، تو انہوں نے کہا کہ نبی اکرم علیہ السلام تیویس امی قسموں کی جز ورائی نالین مبارک لاگن وَيُسَفِّرُ لِحْيَتَهُ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ، اور نبی کریم علیہ السلام اس ورست زعفران ایم سی دیش رنگ دیون اتو زرد رنگ نیرن، تو اس کے ذریعے نبی اکرم علیہ السلام جو ہے اپنی ریش انور پنس ریش مقدس یہ رنگ دیون۔ وکان ابن عمر یفعل ذالک، یہ بھی صحیح حدیث ہے، ابو داود اول کتاب
तरज्जुल हदीस नंबर 4210 और सही बुखारी किताब लिबास हदीस नंबर 5891। तो हुजूर भी ऐसा करते थे तो ये भी करते थे। और चौथा एतराज़ जो उन पे बचता था वो 8 ज़ुल्हिज्जा के दिन एहराम बांधना। हालांकि इसमें आज भी आपको फ़ुक़हा के अक़वाल मिलेंगे। बाज़ फ़ुक़हा नज़दीक जो आज थी कि अव्वल ज़िलहज्जी के कोई एहराम गठित उसमें भी हरज नहीं है। इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल च फरमावन येली इंसान सवार खुद सवार पर खसित छो एहराम गणुन उसके बाद वो वहाँ से निकले। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला हमारा मज़हब जो है हमारी फ़िक़्ह ये कहती है कि 8 ज़िलहिज्जा शरीफ येली इंसान रख्त सफ़र गंडी नेरनुक इराद करे 2 रकत नफल अदा करे उसके बाद अपने घोड़े पे ऊँट पे सवार होने से पहले जो है वो एहराम बांधे। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि अशुबे हुक्म ये कि हमें मीक़ात से पहले एहराम बांधना है। मीक़ात ब्रोह शैस गणुन एहराम। मीक़ात उस जगह को कहते हैं कि अहले हरम यम जन आसन तिमन छुन तमे ब्रोह एहराम वरे पकनस इजाज़त के यम साथ ना हज करने उम्रा वगैरह करने खतर गसन तम वरे अगर तिजारत की गरज से अगर वो जाएँ तो उसमें कोई मामला नहीं है। वो क्या क्या है मीक़ात से टोटल 5, एक ज़ुल हलीफ़ा है, एक ज़ात इरक़ है इराक़ वालों के लिए, जुहफ़ा है वो शाम वालों के लिए, और क़िरन है नजद ताइफ के लिए, और यलमलम है अहले यमन के लिए, और युहश सुवन थी हम भी वहीं से जाते हैं। ठीक है, हम भी वहीं से जाते हैं जब मक्का की जानिब जाना हो। वहीं बाज़ अवक़ात हज सब गसन जब हज के लिए जाते हैं तो पहले मदीना शरीफ जाते हैं। मतलब अगर ये टिकते हज गए पहले उम्रा की ये हाज़री मदीना तय्यबा में वो जाते हैं। अगर मदीन की साइड जम गसन तो लाजमी तौर पे जब वहाँ से आएंगे तो फिर यलमलम जो है हमारा मीक़ात नहीं होता क्योंकि ज़ुल हलीफ़ा, तो ज़ुल हलीफ़ा से पहले पहले हमने एहराम बांधना है। हालांकि वहीं किस दौर से यहीं एयरपोर्ट पे ही, क्योंकि आप जब वहाँ पे दाखिल होते हैं तो जहाज़ वगैरह उसके करीब से होके गुज़रता है, तो एहतियात के तौर पे इंसान आराम से चाहे श्रीनगर एयरपोर्ट पर ही गंडी या अगर दिल्ली में जहाज़ उतरती है तो वहाँ पे भी आप एहराम बांध सकते हैं और इंशाअल्लाह मुस्तान इस पे सवाब मिलेगा। तो कम से कम छो अमे वक्त फाइनल छो ये अमे वक्त एहराम गणुन 8 ज़ुल्हिज्जा शरीफ नमाज नफल नमाज अदा करने पते यदि इंसान अत पे नेरी तो वहाँ से सवारी पे सवार होने से पहले जो है वो एहराम बांधे, फिर एहराम की सूरत में एहराम के साथ वो तलबिया पढ़ता हुआ आगे जाए तो इब्ज़ी अल्लाह ताला सवाब। तो इस बाब में जो मसला इमाम बुखारी ने इतनी लंबी हदीस लाई है, तो इमाम बुखारी सबन चो उन्मुत फ़कत ये अमी लफ्ज़ खतर ये हदीस मुबारक जो इसमें लिखा है यलबसु अन्निआल अल्लती लैसा फ़ीहा शिअरुन व यतवद्दउ फ़ीहा कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाल लागन तथ जथ वगैरह आसन के पथ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो मज वज़ू फरमावन यानी उसको बाहर नहीं निकालते थे। तो लिहाजा मैं फिर अर्ज़ कर रहा हूँ कि तम किस्म नाल आसन ये जन आसानी सान आब पास गसन आब असल पे खोर पाए मुबारक ईजीली छलने, तो उसमें ऐसा नहीं है कि टाइट आसे और कोई इस पर दलील बनाए और वनकन किस दौर में लाए कि बूट छल तो खोर छल के हमारे नज़दीक बिल्कुल वही हुक्म है, क्योंकि ये फ़राइज़ से हैं और फ़राइज़ मज़ अगर एक जिस वालस बराबर के कहाँ जाए खुशक रूस वज़ू नहीं होगा नमाज नहीं होगी। ठीक है, बस ये कदर इंशाअल्लाह।